بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہوگا۔ آپ کا ڈنکا مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہے، اور آپ کے علوم سے ساری دنیا آج فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو آج ہم اس مسئلے کے اندر، یعنی کیا قربانی عقل کے موافق ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اس کو سنیں گے۔ آپ نے مولانا الیاس گمن صاحب کو بھی سنا ہوگا، مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی سنا ہوگا، لیکن آج ہم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنتے ہیں کہ مولانا اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کو ماننے والی قومیں، خواہ وہ کوئی ہوں، اس بات کی ہرگز قائل نہیں ہیں کہ خدا تعالیٰ ظالم ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کو رحمان و رحیم مانتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کا فعل دیکھو کہ ہوا میں باز یعنی پرندہ، شکرا، گدھ، چرگ وغیرہ شکاری جانور موجود ہیں، اور وہ غریب پرندوں کا گوشت ہی کھاتے ہیں، گھاس اور عمدہ سے عمدہ میوے اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ نیز دیکھو پانی میں کس قدر خونخوار جانور موجود ہیں، گھڑیال یعنی مگرمچھ اور بڑی مچھلیاں چھوٹے چھوٹے پانی میں رہنے والے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، بلکہ بعض مچھلیاں قطب شمالی سے قطب جنوبی تک شکار کے لیے جاتی ہیں، مکڑی مکھیوں کا شکار کرتی ہے، بندروں کو چیتا مار کر کھاتا ہے، جنگل میں بھیڑیے تیندوے کی جو غذا ہے وہ سب کو معلوم ہے، بلی کس طرح چوہوں کو پکڑ کر ہلاک کرتی ہے، اور دیکھو آگ میں پروانوں یعنی اڑنے والے کیڑوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اب بتلاؤ کہ اس نظارہ عالم یعنی اللہ تعالیٰ کے قدرتی نظام کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ذبح کا قانون جو عام طور پر جاری ہے یہ کسی ظلم کی بنا پر ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر انسان پر جانوروں کے ذبح کرنے کا الزام، اس کا کیا مطلب؟ انسان کے جسم میں جوئیں پڑ جاتے ہیں یا کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیسے بے باکی سے ان کی ہلاکت اور مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا اس کا نام ظلم رکھا جاتا ہے؟ جب اسے ظلم نہیں کہتے کہ اعلیٰ کے خاطر ادنا کا قتل جائز ہے، تو جانور کے ذبح کرنے پر اعتراض کیوں ہو سکتا ہے؟ بلکہ غور کرو اور ملک الموت کو دیکھو، کیسے کیسے انبیاء و رسولوں اور بادشاہوں، بچے، غریب، امیر، سوداگر سب کو جان سے مار دیتے اور دنیا سے نکال دیتے ہیں۔ اگر ہم جانوروں کو عید الاضحیٰ میں اس لیے ذبح نہ کریں کہ ہمارا ذبح کرنا رحم کے خلاف ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اور ان پر حکم ہوگا کہ وہ نہ مریں؟ اس تمہید کے بعد گزارش ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنا خلاف رحم ہوتا تو اللہ تعالیٰ شکاری اور گوشت خور جانوروں کو پیدا نہ کرتا، نیز اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے تو خود بیمار ہو کر مریں گے، پس غور کرو کہ ان کے مرنے میں کیسی تکلیف ان کو لاحق ہوگی۔ قانون الہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بے حد بڑھنا چاہتی ہے۔ اگر ہر ایک برگد کے بیج حفاظت سے رکھے جائیں تو دنیا میں برگد ہی برگد ہوں اور دوسری کوئی چیز نہ ہو، مگر دیکھو ہزار جانور اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بڑھنے کو روکنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اسی طرح اگر سارے گایوں کی پرورش کریں تو ایک وقت میں دنیا کی ساری زمین بھی ان کے چارے کے لیے کافی نہ ہوگی، آخر بھوک پیاس سے خود ان کو مرنا پڑے گا۔ جب یہ قدرت کا نظام موجود ہے تو ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کیوں ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ قربانی عقل کے خلاف ہے، کیونکہ قربانی کے ذریعے خدا تعالیٰ خرچ کرا کر لیتے بھی نہیں، پھر کیا چیز مطلوب ہے، کیوں خرچ کرواتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ کہو کہ ہم کو گوشت کھلانا منظور ہے تو مینا اور مکہ معظمہ میں ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کا کوئی گوشت بھی نہیں کھاتا، بالکل ضائع ہوتے ہیں، اور یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب من، ہے تو فحش بات، لیکن سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ اگر تمہاری عقل میں کسی شے کا نہ آنا خلاف عقل ہونے کی دلیل ہے تو ہمارا آپ کا پیدا ہونا جس طریقے سے ہوا ہے وہ بھی عقل کے خلاف ہے، اور اس کا امتحان یہ ہے کہ ایک بچہ ایسا تجویز کیا جائے کہ تہ خانے اور کوٹری میں اس کی پرورش کی جائے اور اس کے سامنے کبھی اس کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ آدمی کس طرح پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب 20 برس کا ہو جائے تو اس سے اچانک کہا جائے کہ آدمی اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، تو ہرگز اس کی عقل میں نہ آئے گا۔ اور ہم چونکہ رات دن دیکھتے اور سنتے ہیں کہ اس طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم کو خلاف عقل نہیں معلوم ہوتا۔ تو جناب،
ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے تمام حالات ہی خلاف عقل ہیں. ہماری عقل تو بس کھانے کمانے کی ہے. ایسے ہی جیسے کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا تھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، کہا کہ 4 روٹیاں. ایسے ہی ہماری عقل صرف اس قدر ہے کہ کھا لو اور پی لو اور باتیں بنا لو. جب اتنی عقل ہے تو شریعت کے اسرار اور شریعت کے مقاصد کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ اسی طرح قربانی کی حکمت اگر ہماری عقل میں نہ آئے تو قابل انکار کیسے ہو گئی؟ اس لیے ہمارے ذمے ضروری نہیں کہ اس حکمت کو بیان کریں، لیکن تبرعاً بتائے دیتے ہیں. جو لوگ قربانی کو عقل کے خلاف کہتے ہیں وہ سن لیں کہ پوری دنیا میں قربانی کا رواج ہے، اور قوموں کی تاریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادنا چیز اعلیٰ کے بدلے میں قربان کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں پایا جاتا ہے. ہم بچے تھے تو یہ بات سنی تھی کہ کسی کو زہریلا سانپ کاٹے تو وہ انگلی کاٹ دی جائے تاکہ پورا جسم زہریلے اثر سے محفوظ رہے، گویا انگلی پورے جسم کے لیے قربان کی گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست آ جائے تو جو کچھ ہمارے پاس ہو اس کی خوشی کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے. گھی، آٹا، گوشت وغیرہ قیمتی اشیاء اس پیارے کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی، اور اگر اس سے زیادہ عزیز ہو تو مرغے مرغیاں حتیٰ کہ بھیڑے اور بکرے قربان کیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گائے اور اونٹ بھی عزیز مہمان کے لیے قربان کر دیے جاتے ہیں. طب یعنی ڈاکٹری میں دیکھا گیا ہے کہ وہ قومیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتی کہ کوئی جانور قتل ہو، وہ بھی اپنی زخموں کے سینکڑوں کیڑوں کو مار کر اپنی جان پر قربان کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اور اس سے اوپر چلو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادنا لوگوں کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے. مثلا بھنگی ہیں، وہ تمام قوموں کی عید ہی کا دن ہو مگر ان بیچاروں کے سپرد وہی کام ہوتا ہے، بلکہ ایسے ایام میں ان کو زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ لوگوں کی آسائش اور آرام کی خاطر کوئی گندگی کسی راستے میں نہ رہنے دے. گویا ادنا کی خوشی اعلیٰ کی خوشی پر قربان ہوئی. بعض ہندو گو رکشا بڑے زور سے کرتے ہیں. لداخ کے ملک میں تو دودھ تک نہیں پیتے کیونکہ یہ بچھڑوں کا حق ہے، مگر یہاں کے ہندو دھوکہ دے کر اس کا دودھ دوہ لیتے ہیں اور پھر اس سے اور اس کی اولاد سے سخت کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کاموں کے لیے انہیں مار مار کر درست کرتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے. ادنا سپاہی اپنے اعلیٰ افسر کے لیے، اور وہ افسر اپنے سے اعلیٰ افسر کے لیے، اور وہ اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے بدلے میں قربان ہوتا ہے. پس خدا نے بھی اس فطرتی مسئلے کو برقرار رکھا اور اس قربانی میں تعلیم دی کہ ادنا اعلیٰ کے لیے قربان کیا جائے. دوستوں، یہ وہ تحریر تھی جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رقم کی تھی. یقیناً اس جواب کو سن کر دل کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے اور مولانا کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں، اور خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جن کے دلوں میں قربانی کے متعلق شکوک اور شبہات ہیں. اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.